شفیع جان صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی. پہلے بھی آپ کا مطالبہ تھا ملاقات کا، پر خان صاحب کی صحت کی حوالے سے خبریں سامنے آئیں. اب ان سے ملاقات کا کیا لایا عمل ہے؟ کیونکہ جب ان کے ہاسپٹل منتقل کرنا تھا تب آپ لوگوں کا احتجاج بھی کام نہیں کر پایا، تو اب سے ملاقات کے حوالے سے پھر کیا کریں گے؟ حکومت تو نہیں مان رہی. دیکھیں، جہاں تک ملاقات کی بات ہے تو حکومت تو اپنی ہر درمی پہ ٹہری ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کو فیصلے کو نہیں مانا جا رہا. سپریم کورٹ، ہم 200 پارلیمنٹیرینز وہاں پہ گئے، وہاں پہ ہم نے سائن کیا، ایک پٹیشن جمع کی ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، لیکن دونوں پٹیشن کو نہ سنا جا رہا ہے اور نہ ہی لگایا جا رہا ہے. صحیح. اس طرح 16 سے زیادہ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہے ملاقات کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے. 10 سے زیادہ پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے وہاں پہ ملاقات کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے. دونوں کورٹس میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دھرنا شروع تھا، جب خیبر پختونخوا کے عوام شہراؤں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور تمام شہراء بلاک تھے، ایک عام بندہ پشاور ہائی کورٹ میں جاتا ہے، وہ پٹیشن لے کے جاتا ہے. ہائی کورٹ اس پٹیشن کو اسی دن لگاتی ہے، اسی دن سنوائی ہوتی ہے، اسی دن اس پہ فیصلہ آتا ہے. آئی جی کو بلایا جاتا ہے اور آئی جی کو اگلے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. تو ایک طرف پہ کورٹس کا یہ رویہ ہے جہاں پہ تو تحریک کیا انصاف کو اب آپ عید تک جو ہے شفیع جان صاحب ملاقات کے حوالے سے کسی طرح کے لیے کوئی دھرنا دیں گے، یا عید کے بعد ہی اب اگلا لایا عمل ہے؟ دیکھیں، ملاقات کے لیے تو ہم سر توڑ کوشش کریں گے. ہم ان کی صحت کے حوالے سے جو سب سے زیادہ بڑا ایشو ہے ان کی صحت ہے، اس کے لیے بھی کوششیں جاری رکھیں گے. ہر منگل کو، ہر جمعرات پہ لوگ وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ دھرنا بھی ہوگا، وہاں پہ جلسہ بھی ہوگا اگر ملاقات نہیں کرنی دی جائے گی. اس عید کے بعد جو ہوگا وہ کچھ نیکسٹ لیول کا ہوگا. عید کے بعد ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، آپشنز پہ غور ہو رہا ہے، کچھ چیزوں کو ریفائن کیا جا رہا ہے، ٹی او آر سیٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ عید کے بعد جو ہماری واپسی ہو تو وہ زیادہ قوت سے ہو اور زیادہ طاقت سے ہو. تو یہ ابھی آپ نے فورس بنانے کا اعلان کر دیا، فورس کیا کرے گی؟ کیا فورس کا ایک لفظ ایسا ہوتا ہے شاید جیسے کوئی آپ لڑائی کرنے جا رہے ہیں، کوئی حملہ کرنے جا رہے ہیں، یہ فورس کوئی لڑائی کر کے، حملہ کر کے خان صاحب کو چھڑوائے گی؟ دیکھیں، جہاں تک عمران خان رہائی فورس کا تعلق ہے اور جس دن سے سہیل آفریدی صاحب نے اس کو اناؤنس کیا ہے تو حکومتی کیمپ میں کلبلی مچی ہوئی ہے. حکومتی کیمپ میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے پاؤں کی نیچے سے زمین نکل گئی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں. ایسی کوئی فورس، یہ آئینی فورس ہوگی، کوئی غیر قانونی غیر آئینی اقدام یہ فورس نہیں کرے گی. عمران خان رہائی فورس جو ہوگی اس کا تعلق عمران خان صاحب کی رہائی سے منسلک ہوگا. تمام تر فوکس عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق ہوگا. یہ فورس جو ہوگی یہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کرے گی، اور یہ فورس جس دن عمران خان صاحب رہا ہوں گے وہ خود ہی اس کو ڈیزالو کر دیں گے. یہ بات بڑی سمپل ہے کہ اس فورس کی ممبرشپ بھی ہوگی، سٹرکچر بھی بنایا جائے گا، ان سے عہد بھی لیا جائے گا. سی ایم سہیل آفریدی صاحب کو اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ہی دی تھی اور بڑے اچھی طریقے سے وہ اس کو نبھا بھی رہے ہیں. سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، تمام جگہوں پہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اسٹریٹ موومنٹ کے تناظر میں ہی یہ فورس بنائی جا رہی ہے. تو یہ فورس کیا پھر سڑکوں پہ اتنا روڈ بلاک کرنا یا اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا؟ اس کو سم اپ کر دیتے ہیں کچھ ہی جملوں میں، وہ یہ ہوں گی کہ جو بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو بھی جلسہ ہوگا یا مذمت ہوگی یا جو بھی چیز پارٹی کرے گی اس کے صف اول میں شامل ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، ہو گیا. اچھا، فورس بنانے کے اعلان کے ساتھ سہیل آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ پہلے جو ہے وہ تیاری کریں گے پھر لڑائی کریں گے. تو پہلے جتنے بھی آپ کے رہے ہیں معاملات وہ بغیر تیاری کے رہے ہیں، جو آپ پر بار بار یہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، الگ الگ جو ہیں وہ سوچ چل رہی ہے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں پھر اس فورس کی وجہ سے بنائی جا رہی ہے کہ ایک فورس ہو اور اسی کے تحت کام کریں؟ یہ بات بڑی سمپل ہے. بات بڑی سمپل ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے، اس نظام کے خلاف ہے. اس نظام کو تبدیل کرنے کی ہی یہ کوشش ہے. یہ جو سٹرگل ہو رہی ہے سیول سپریمیسی کی، چاہے وہ پارلیمان کے اندر ہے، چاہے پارلیمان کے باہر ہے، چاہے اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہے یا لاہور کی سڑکوں پہ ہے، تو یہ جو جنگ ہے یہ بہت بڑی جنگ ہے. یہ بہت اس پہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں اور دیکھا اور فتح کر لیا، اس طرح نہیں ہو سکتا. بار بار کوشش کرنی پڑے گی. ہم دیکھیں، علی امین گنڈپور صاحب جب سی ایم تھے تو وہ کئی دفعہ ٹرائی کر چکے ہیں. سی ایم سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد آفیشلی ابھی تک کوئی مارچ کال نہیں کی گئی، کوئی احتجاج یا دھرنا کال نہیں کیا گیا آفیشلی.
لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس راستہ یہی بچا ہے، کیونکہ کورٹس میں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، مقتدرہ میں یا باقی جو ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، وہاں بھی سنوائی نہیں ہے۔ حکومت سے بات کرنے کو، ملاقات کے حوالے سے بات ہو تو وہ بھی بے اختیار ہے۔ تو ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ صحیح۔ اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ مرکزی قیادت جو ہے وہ الگ سے سوچ رہی ہے، عمران خان صاحب کی جو ہمشیرائیں ہیں وہ الگ سوچ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا ایک الگ سوچ کے ساتھ ہے، یہ مختلف سوچ ہیں، آپسی اختلافات ہیں، یہ خان صاحب کی رہائی میں آڑے آ رہی ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں، دیکھیں جہاں تک بہنوں کی بات ہے تو بہنوں کو صحت کے حوالے سے بڑے کنسرن ہے، اور جو صحت کا معاملہ عمران خان صاحب کا ہے وہ سیاسی نہیں ہے، اس میں فیملی انٹرویو کرے گی، اور جو فیملی چاہتی ہے، جو مطالبہ وہ رکھے گی، تحریک انصاف اس کے ساتھ کمپلیٹلی کڑی ہوگی، اور ان کا مطالبہ بھی بڑا جائز ہے کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے، وہاں پہ ان کے ذاتی ڈاکٹر ان کے ہمراہ ہو، ان کی فیملی ان کی ہمراہ اور ان کی زیر نگرانی تمام پروسیجر ہو۔ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف کی باری تھی ہماری حکومت کو میں، تو نواز شریف کو کورٹس ہم سے اس کی صحت، اس کی زندگی کی گارنٹی مانگ رہی تھی، ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اعتراض ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ 24 گھنٹے نہیں دے رہے تھے، دوسری سائڈ پہ آپ 96 گھنٹوں کی بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نے نواز شریف کو پاکستان کے اندر ہی ایک ہاسپٹل شفٹ کیا، اس سے اگلا کمرہ مریم نواز کو ہم نے دیا، ان کے ساتھ تھی وہ، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ذاتی ڈاکٹر عدنان ان کے ساتھ تھے، ہم نے تو کبھی بھی اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ پھر جب پلیٹلیٹس کا بہانہ بنایا گیا، جھوٹا تھا یا سچا تھا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کی پسند کا ملک دیا گیا، اس کی پسند کا شہر دیا گیا، اس کی پسند کا ہاسپٹل نواز شریف کو دیا گیا، 4 سال وہاں پہ مقیم رہے، وہاں انہوں نے کوئی علاج تو نہیں کیا، البتہ پولیٹیکل انگیجمنٹس کرتے رہے۔ ہمارا رویہ ان کے ساتھ یہ تھا، ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس پہ سیاست کر رہے ہیں۔ اکتوبر سے عمران خان صاحب کو جو ایشو ہے آنکھ کا، اس کا مسئلہ تھا، اکتوبر سے وہ کہہ رہے تھے، اکتوبر سے جنوری، مطلب 4 مہینے بعد ان کو پمز لایا گیا، پھر پمز میں بھی جس سے علاج کیا وہ ریٹینا اسپیشلسٹ ہی نہیں تھے، کیونکہ ان کا مسئلہ ریٹینا اسپیشلسٹ کا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ساری قوم دیکھ رہی ہے، اور جو طریقہ عمران خان صاحب کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے وہ انسانی حقوق کی بھی خلاف شفیع ورزی ہے۔ صاحب، شفیع عمران جان خان صاحب، صاحب کی جو بنیادی ابھی حقوق ہے اس رمضان، کے لیے ہم لڑتے رہیں گے۔ صحیح، رمضان میں آپ کیا کریں گے؟ عید کے بعد جو ہے وہ فورس کی بات ہو رہی ہے، تو رمضان میں اب خان صاحب کو ان کے اپنے ہی حوالے کر کے چھوڑ دیا جائے گا ان کے حال پر کہ نہیں، جو رمضان میں ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کی اچھا ملاقات ہو، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، وکیلوں کے ساتھ، ہم بھرپور اس پہ، اگر ملاقات نہیں ہوگی تو ہر منگل ہر جمعرات کو وہاں پہ دھرنا بھی ہوگا، وہاں پہ جلسہ جلوس بھی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی تو اس کے لیے مختلف آپشن زیر غور ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، چیزوں کو ریفائن کر رہی ہے، جو بھی آپشن پک کیا جائے گا وہ سب کے سامنے ہوگا۔ صحیح۔ ڈیل کی باتیں پچھلے دنوں میں، چند دنوں میں ہو رہی تھیں، تو ان ساری باتوں میں بہتر آپشن میں کوئی ڈیل کی بات بھی ہے آپ کی؟ خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل ہو جائے، معاملات طے دیکھیں، ہو جائیں؟ ڈیل کی جہاں تک بات ہے، رانا ثناءاللہ صاحب کا انٹرویو آن ریکارڈ ہے کچھ دن پہلے، انہوں نے خود کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے ڈیل 2 دفعہ آفر کی، لیکن عمران خان صاحب ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ بات تو انہوں نے خود ثابت کر دی کہ عمران خان صاحب نہ ڈیل کریں گے، نہ ہی ان کو ہم ڈیل دیں گے۔ یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں، عمران خان صاحب ان کو این آر او نہیں دے رہے۔ اگر ہم ڈیل کرتے یا ڈیل کی طرف ہمارا جھکاؤ ہوتا تو ہم 1000 دن جیل میں نہ گزارتے عمران خان صاحب۔